السلام علیکم۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی کہ 1091 سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی 1091 سے 1291 تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس مارکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کی۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک ترک صلیبیوں سے نبرد آزما ہوئے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1838 میں کریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین ایوبی نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ العاضد الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ معزز سامعین، سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ سامعین، 638 میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس یعنی یروشلم فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پر پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور باعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1887 میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی، جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ آمین۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نپٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت۔ معزز سامعین، آپ کو صلاح الدین ایوبی سے تھوڑا پیچھے لیے چلتے ہیں۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاوریں تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہے اور در فش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ معزز سامعین، در فش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست و فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ سامعین، جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا۔ مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور در فش کاویانی جسے فتح اور نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا،
बदबख्ती की अलामत बनकर इस तरह खाक में मिल गया कि इसका एक तार तक बाकी ना रहा। ये 14 हिजरी का तारीख साज और यादगार साल था जब सदियों से रोशन आतश कदे बुझा दिए गए। आग के पुजारी कहा करते थे, ये शोले कभी सर्द नहीं होंगे और इन्हें बुझाने वाली मखलूक आज तक पैदा नहीं की गई। अगर जब ईमान की तेज हवाएं पारान की चोटियों से उतरकर ईरान के मैदानों में दाखिल हुई तो फिर सब कुछ खसो खाशाक की मानत उड़ने लगा। नौशेरवां का नादर कीमती यादगारें मिट्टी के खिलौनों की तरह हकीर और अर्जा ठहरी। जिस तरह काबे में रखे हुए बुत मुंह के बल गिरकर हु अल्लाह अहद कहते थे, इसी तरह ऐवाने कुबरा के बुलंदो संगी मीनारे जमीन बोस होकर अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे। मगरूर शाहों के नस्बो नामे वर्क वर्क होकर बिखर गए। इनके उठे हुए सरे इंसानी ठोकरों और घोड़ों की सीमों से पामाल होने लगे। हड्डियां चटक कर टूटने लगी और फिर रास्तों का गबार बनकर रह गई। यहाँ तक कि इनकी आखिरी निशानियां तलाश करने वाला भी कोई बाकी ना बचा। इतनी कदीम और ताकतवर सल्तनत की बिसात यूं उल्टी के मरीसा ख्वा तक ना रहे। मातम गसारों को भी मकाफाते अमल के कानून ने खा लिया। मौत का खूनी दहन अपने पूरे तूलो अर्ज के साथ खुला हुआ था और ईरान की फिजाओं में बहुत दिन तक ये हौलनाक सदा गूंजती रही, है कोई और? फिर जवाब में वक्त के नकीब ने पुकार कर कहा, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। ये आवाज सुनते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम मामू और लश्कर इस्लाम के सालार हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु की शमशीर अपनी नयाम में चली गई और न जाने कितनी रातों से करब के आलम में जागने वाले अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को करार आ गया। वसामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।